السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم پیسج نمبر 3 دیکھیں گے۔ پیراگراف 3 میں ہے، پہلا انڈر لائن ورڈ دیکھیں، پھرلس، خوفناک یا پرخطر۔ اس کے بعد نیکسٹ دیکھیں، جو بھی انڈر لائن ورڈ ہیں میں ان کے میننگ بتاتی جاؤں گی۔ ڈیلیکیٹ ہے نازک، انڈینجرڈ خطرے میں ڈالنا، گرینڈ عظیم یعنی بڑا، گرینڈ فونک میں اس طرح پڑھیں گے، ٹاسک یعنی کام، کوائٹلی خاموشی سے، وینچر مشکل کام انجام دینا، رگٹ ناہموار، کھیو گار منٹ باریک، کمپلش ہوتا ہے، کمپلش یعنی مکمل، اکمپلشنگ ہوتا ہے مکمل کرتے ہوئے۔ آگے ہے ٹریورس، ٹریورس ہوتا ہے سفر طے کرنا، روکی چٹانوں بھرا یا چٹانوں والا، کانسٹینٹ مستقل یا لگاتار، ڈیٹیکٹڈ ڈیٹیکٹ ہوتا ہے دیکھنا، غور و فکر کرنا۔ تو نیکسٹ دیکھتے ہیں اب اس کی ریڈنگ ٹرانسلیشن۔ جی تو پہلے دیکھیں پہلی لائن میں، ڈیورنگ دوران دی پیرلس، بہت ہی پرخطر یا خوفناک جرنی سفر، بہت ہی کیا ہے خطرناک سفر کے دوران، ڈیورنگ دی پیرلس جرنی، بہت ہی پرخطر یا خوفناک سفر کے دوران، اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ، یہ بہت ہی مشکل تھا، فار اینی ون کسی کے لیے بھی، ٹو سپلائی مہیا کرنا، فوڈ کھانا، ٹو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، نبی پاک کو کھانا فراہم کرنا۔ اب یہ بہت ہی کیا تھا پرخطر یا بہت ہی خوفناک تھا کہ نبی پاک کو خوراک کی فراہمی کرنا، کس دوران؟ جب وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، اس دوران، یا غار ثور میں وہ اس دوران ٹھہر کر عبادت کر رہے تھے۔ اس دوران انہوں نے کہا تھا بہت ہی پرخطر سفر کے دوران حضرت محمد کو خوراک کی فراہمی سب کے لیے بہت ہی مشکل تھی۔ دا سچویشن حالت، واز سو ڈیلیکیٹ، واز تھی، سو بہت، ڈیلیکیٹ نازک، حالت بہت ہی نازک تھی۔ ڈیٹی سلائٹ ہوتا ہے بہت ہی ہلکا یا آہستہ، معمولی، سلائٹسٹ ہے تو یہ ڈگری کے حساب سے معمولی ترین، ٹھیک ہے۔ مسٹیک غلطی، بہت ہی معمولی غلطی۔ could have endangered خطرے میں ڈال سکتی تھی the life of رسول اللہ یعنی کہ نبی پاک کی زندگی کو۔ the situation was so delicate اور حالت بہت ہی نازک تھی۔ that the slightest mistake بہت ہلکی سی غلطی یا معمولی سی غلطی could have endangered خطرے میں ڈال سکتی تھی the life of holy prophet یعنی رسول اللہ نبی پاک کی زندگی کو۔ صورتحال اتنی نازک تھی کہ انتہائی معمولی سی غلطی بھی رسول یعنی خاتم النبیین کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی تھی۔ نیکسٹ لائن دیکھیں، تھرڈ، دس گرینڈ ٹاسک، یہ بہت بڑا یا عظیم کام، ٹاسک کا مطلب ہوتا ہے کام، واز نائسلی انڈرٹیکن یعنی سر انجام دیا گیا، یہ بہت ہی نازک کام سر انجام بہت اچھے طریقے سے دیا گیا، نائسلی ہوتا ہے اچھے طریقے سے، سر انجام دیا گیا بائے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی کہ یہ بہت ہی خطرناک کام جو بہت ہی اچھے طریقے سے سر انجام دیا گیا وہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ the daughter of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق کی جو بیٹی تھی۔ اس عظیم کام کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بخوبی یعنی کہ بہت ہی اچھے طریقے سے انجام دیا۔ نیکسٹ فورتھ لائن دیکھیں، یہاں پر بتا رہے ہیں، یہ دیکھیں ایوری نائٹ والا پیسج، ایوری نائٹ ہر رات، ود پیک ہوتا ہے کہ یعنی کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جیسے کہ ایک پوٹلی، تھیلا بنا لینا کسی چیز کا، ایک پیک ڈبہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک پوٹلی کے طور پہ لیں گے۔ ایوری نائٹ ہر رات، ود دا پیک آف فوڈ خوراک کی پوٹلی کے ساتھ، شی وڈ کوائٹلی وہ خاموشی کے ساتھ، وینچر یعنی کہ یہ کام مشکل کام جو ہے سر انجام دیتی یا خطرہ مول لیتی، ٹوورڈز دا رگڈ یعنی کہ انہوں نے کہا ہے بہت ہی ناہموار یعنی کہ جو پتھروں بھرا رستہ ہو اسے کہتے ہیں رگڈ، وینچر مشکل کام سر انجام دیتی۔ وہ میں دوبارہ ایک پر پڑھ دی تھی، ایوری نائٹ ہر رات، ود دا پیک آف فوڈ کھانے کی پوٹلی کے ساتھ، شی وڈ کوائٹلی وینچر وہ بہت ہی خاموشی سے
کیا ہے مشکل کام یا سر انجام دیتی، خطرہ مول لیتی. 2 words تھی رگڈ، بہت ہی ناہموار ماؤنٹینز چٹانوں میں، اور وہ بہت ہی جو تھا خاموشی کے ساتھ یہ خطرہ مول لیتی کیا ہے پہاڑوں کی طرف، ناہموار پہاڑوں کی طرف جا کر ان وچ جہاں پر لے واقعہ لے دا کھیوز آف تھار، جہاں پر غار سور واقعہ تھی. وہ یہ کیا کرتی کہ ہر رات کھانے کی پوٹلی کے ساتھ بڑی ہی خاموشی کے ساتھ ٹھیک ہے ان ناہموار پہاڑوں کی طرف خطرہ مول لیتی، یعنی خطرہ مول لیتے ہوئے وینچر ہوتا ہے، وینچر 2 words دی رگڈ، بہت ہی ناہموار پہاڑوں کی طرف جاتی خطرہ مول لیتی جہاں غار سور واقعہ ہے. شی ٹوک کیئر آف کیا ہے منٹ، وہ کیا کہتی ہیں بہت ہی باریک ڈیٹیلز، وہ بہت ہی، اب میں اس کو دوبارہ ایک بار پڑھ دیتی ہوں اس لائن کو تاکہ آپ کو اچھی سے سمجھ آ جائے. یہ ہے شی ٹوک کیئر، وہ خیال رکھتی، کیئر کا مطلب ہے خیال رکھنا، ٹھیک کے بعد ٹھک یعنی سیکنڈ فارم لگائی گئی ہے یہاں پر. شی ٹوک کیئر آف دی منٹ، وہ بہت ہی باریکی سے خیال رکھتی، ڈیٹیل کس چیز کا، ڈیٹیل یعنی کہ جو بھی وہاں پر تفصیل تھی، ڈیٹیل یعنی کہ تفصیل ان اکمپلشنگ مکمل کرنے کے لیے the ٹاسک اپنا کام، اس مشکل کام کو یعنی کہ اپنے اس مشکل کام کو سر انجام دینے کے لیے وہ بہت ہی چھوٹی بات کا بھی خیال رکھتی تھی. شی ٹوک کیئر، وہ خیال رکھتی تھی منٹ، بہت ہی چھوٹی یا باریک، یہاں پر انہوں نے منٹ کا کیا کر دیا، باریک ہے یہاں پر میننگ دیا، لیکن وہاں پر ترجمے میں انہوں نے چھوٹی لکھ دیا ہے، تو یہ دونوں باریک یا چھوٹی دونوں ہی کہہ سکتے، چھوٹی ڈیٹیل یعنی کہ بہت ہی چھوٹی بات کا خیال رکھتی تھی ان اکمپلشنگ مکمل کرنے کے لیے the ٹاسک اپنا کام مکمل کرنے کی وہ چھوٹی سے چھوٹی بات کا خیال رکھتی یا باریک سے باریک بات کا خیال رکھتی تھی. ہاؤ ڈیفیکلٹ، کتنا مشکل، اٹ مسٹ ہیو بین فار ہر، ان کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہوگا ٹو ٹریورس، کیا سفر طے کرنا، دا روکی چٹانوں برا پاتھ یعنی سفر ان کا جو رستہ تھا، کتنا مشکل ان کے لیے ہوگا اتنی چٹانوں برا سفر طے کرنا ایٹ نائٹ رات میں، ود دا کانسٹینٹ یعنی کہ لگاتار، فیئر ڈر کے ساتھ، آف بینگ ڈیٹیکٹڈ کیا ہے دیکھے جانے کا. اب رات کے وقت اس پتھریلے رستے میں سفر کرنا اتنا مشکل ہوگا ان کے لیے کہ جب کوئی دیکھ نہ لے، یا رستے میں خطرہ مستقبل میں وہ اسے محسوس ہوتا رہتا تھا کہ آگے کیا ہو سکتا ہے، تو انہیں کیا ہے کہ مسلسل خطرہ موجود ہوتا، تو اس کے لیے بہت ہی مشکل کام تھا حضرت اسما کے لیے. تو یہ بتایا گیا کہ میں ترجمہ ویسے ہی پڑھ دیتی ہوں. رات کے وقت اس پتھریلے رستے پر سفر کرنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا کہ جب کہ دیکھ لیے جانے کا خطرہ جو ہے مسلسل موجود ہوتا.